اچھا، مغل سلطنت کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ کون تھا؟ مغل سلطنت کے ڈوبنے کی وجہ عالمگیر کا اگر آپ زمانہ دیکھیں 10 کروڑ محصولات تھے، 10 کروڑ روپے اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ روپے ایسے نہیں تھے، وہ اشرفیاں تھیں. 124 تولے کی اشرفی ہوا کرتی تھی. ایک پھر آپ نیچے آتے رہے تو بہت سی جو سونے چاندی سے ہی ٹریڈ ہوا کرتی تھی ہندوستان کے اندر، سونا چاندی ہی ہوتا تھا. باہر سے بھی اگر کسی نے آنا ہے کچھ کرنے کے لیے تو سونے چاندی ہی میں کرنا ہے. یہ برطانویوں نے بھی انہی سے سیکھا تھا. بعد میں جب کاؤنسل پیپرز جاری کیے، ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، وہ کاؤنسل پیپرز کے عوض سونا چاندی ہی لیتے تھے. تو ہندوستان میں سیکھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ انگریز لکھتے ہیں ان کتابوں میں جو آپ دکھا بھی رہے ہیں کہ دکانوں کے باہر، صرافوں کی دکانوں کے باہر سونے چاندی ایسے پڑے ہوتے جیسے اناج پڑا ہوتا ہے. اچھا، اس طرح یہاں کاروبار ہوا کرتے تھے. تو 10 کروڑ تو محصولات تھے. 27% شیئر تھا دنیا کے اوور آل پروڈکشن میں ہندوستان کا. یہ بات ہے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کی، 1707 تک کی. اور 1947 میں جب انگریز ہندوستان سے نکلا تو جو پروڈکشن ہے دنیا کی، اس میں ہندوستان کا جو حصہ تھا وہ 3% تھا. اچھا، 27 سے 3 پہ آ گیا. 27% سے 3% پہ آ گیا 1707 سے لے کے 1947 تک، ان 250 سالوں کے اندر. تو اس کے اندر کیا کیا کھلواڑ ہوا ہوگا، کیسی استحصال ہوا ہوگا، کیا کیا جبر ہوا ہوگا، کیا ظلم ہوا ہوگا، کیسے لوٹ مچائی ہوگی، کیسے اپنے کوفرز بھرے ہوں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ابھی ہمارے پاس ایسے بہت سا ڈیٹا ہے جو کہ چھپا بھی. میں اس میں تو میں دادا بھائی نوروجی کو یا اتسا پٹنائک کو یا ششی تھرور کو یا ان سب لوگوں نے خیر دادا بھائی نوروجی سے ہی یہ سارے فیکٹس حاصل کیے ہیں، یا حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی جنہیں پھر مالٹا میں سزا دی گئی تھی، مالٹا میں اسیر رہے تھے وہ. انہوں نے بہت شاندار کتابیں لکھی ہیں ان کی لوٹ کھسوٹ پہ. اورنگزیب کی تو ہندوستان میں ایک مضبوط سلطنت تھی، لیکن اورنگزیب کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مغل سلطنت کا دم ہی نکل گیا؟ نہیں بٹ صاحب، اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت ہر لحاظ سے مضبوط نہیں تھی. یہ جو محصولات ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ٹیکس ہیں، یہ تو لگان لگا کرتے تھے. یہ 10 کروڑ روپے صرف میں محصولات کی بات کر رہا ہوں، گو کہ اور بھی بہت سے ذرائع تھے معاشی جو ٹریجری ہے اس کے بھرنے کے بہت سے ذرائع تھے. لیکن اس کے باوجود بدحالی، بد امنی، ڈکیتی، چوری، رہزنی بہت زیادہ تھی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. ہندوستان یونائٹڈ ضرور تھا، یعنی ایک ضرور تھا. عملداری یعنی شاہی خاندان کی عملداری ہر جگہ ضرور تھی، لیکن بغاوتیں بھی ہر جگہ سے سر اٹھا رہی تھیں، اور خاص طور پہ دکن سے. اسی لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے جو آخری 20 برس ہیں، 18 برس ہیں، وہ دکن کی ریاستوں میں گزارے ہیں. وہ ایک بہت اچھا منتظم اس لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکا کہ اس پیسے کو، اس پوٹینشل کو ایکسپلائٹ کر سکے، وہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچا سکے. اور اس بات کا اظہار اس نے اپنے خطوط پہ اپنے بیٹوں کے نام کیا بھی ہے. اچھا، بار بار کیا ہے. تو پھر مرہٹے سر اٹھا چکے تھے. فوراً ہی نادر شاہ کا حملہ بھی ہو گیا 1739 میں. ہم دیکھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے فوراً بعد احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہیں ہم. افغان در آئے تھے یہاں بہت زیادہ، تو افغان تھے، مرہٹے تھے، نادر شاہ کا حملہ تھا. معاشی بدحالی میں تبدیل ہو گئی تھی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. جو ایک فقادے تھا کہ بڑی ہی کوئی یونائٹڈ اور رچ سلطنت ہے، وہی موقع ملا انگریز کو اپنے قدم جمانے کا. اچھا، اسی دور میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انگریز جو اورنگزیب عالمگیر کے پاؤں پڑتا ہے، جا کے اسے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے جرمانہ بھرتا ہے یا مارے کھاتا ہے اور وعدے کرتا ہے میں آئندہ سے قلعے مضبوط نہیں کروں گا، توپیں نہیں رکھوں گا اور لڑائی نہیں کروں گا. جب وہ جوزیس چائلڈ والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں، وہی انگریز بلیٹنٹ نافرمانی کرتا ہے. بلیٹنٹ نافرمانی ہر جگہ پہ، ہر جگہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، اور مغلوں کو رسوا اور ذلیل و خوار کرتا ہے. اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ مغل اب مرہٹوں کے ہاتھوں، افغانوں کے ہاتھوں یا تو کٹ پتلی حکمران بن چکے ہیں، یا کمزور ہو چکے ہیں، اور یا سکھوں کے ہاتھوں. اس لیے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی نام لیوا یہاں نہیں رہے گا. تو وہ تن گیا. یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے انگریز کے قدم جمانے کا. اکنامک فیکٹر اور ہے. اچھا، یہ اکنامک فیکٹر کیا تھا؟ اکنامک فیکٹر یہ ہے کہ تجارت وہ کر رہے تھے، بہت منافع حاصل کر رہے تھے. وہ یہاں سے سامان اٹھاتے تھے اور جا کے بیچ دیا کرتے تھے. اچھا، بہت زیادہ منافع تھا. آہستہ آہستہ
ایسے ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہوا کہ یہاں کے جو جگت سیٹھ سے, یہاں کے جو منی لینڈرز تھے, انہوں نے بھی اپنا پیسہ ان کو دینا شروع کیا, اور یہاں سے پروٹیکشن منی بھی انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. یعنی جب سراج الدولہ کے ساتھ یا ٹیپو سلطان کے ساتھ یا جب جنگیں مسلسل ہو رہی تھیں, ان جنگوں میں وہ جیت رہے تھے, جرمانہ ان پہ لگا دیا, ان پہ جرمانہ لگاتے تھے. وہاں سے جو تاوان یا وہاں سے جو بھتہ, میں تو بھتہ ہی ہم کہیں گے, یا خراج جو بھی ملتا تھا, ایک تو وہ ان کے کوفرز بھر رہا تھا. اچھا, کہتے ہیں ٹیپو سلطان سے انہوں نے 8 کروڑ جرمانہ لیا. ٹیپو سلطان نے شروع میں تو اپنی آدھی سلطنت ہی ان کو دے دی تھی, جرمانہ بہت زیادہ عائد کرتے تھے. وہ تو خیر مفتوح اقوام کے اوپر ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی مغلوں نے ان پر 1.5 لاکھ کیا, اور ان لوگوں نے جب مسلمانوں پر کیا تو وہ 8 کروڑ تھا. یہ بہت بڑی غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی کہ آپ عزائم کو, ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز تھے ان کو پہچان نہیں سکے, اور آپ نے انہیں موقع دیا کھل کھیلنے کا. پھر ایک بہت بڑا تماشا 1776 سے لے کے 1790 تک یہاں لگا. وہ کیا تھا؟ ابھی یاد رکھیے کہ 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے. 1776 سے 1790 وہ یہ ہوا کہ جو ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی, وہ 63,02,750 ملین پاؤنڈ سے گر کے 6,732 پاؤنڈ تک آ گئیں. کیسے؟ کیونکہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہونا ہی کم ہو گئی تھیں. اچھا, پہلے ہوتا تھا کہ ہندوستان کے اندر کیونکہ آئرن تھا, میگنیزیم تھا, یہاں کاٹن تھی جیسے ہم نے بات کی, یہاں ریشم تھا, یہاں سپائسز تھے, یہاں سے بہت سی تجارت, یہاں سے مرچنڈائز باہر جایا کرتا تھا. لیکن 1776 سے لے کے 1790 کے دوران میں یہ اتنا فرق ہے کہ 10 ٹائمز کم ہو گئی ایکسپورٹ انڈیا کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر سایہ. اب آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھتی ہے, یعنی 26,000 پاؤنڈ سٹرلنگ سے ان کی ایکسپورٹ جو کہ ہندوستان آ رہی تھی یا ادھر ادھر جا رہی تھی, وہ بڑھ کے 4 لاکھ سٹرلنگ پاؤنڈز پہ چلی گئی. کیسے؟ 16 ٹائمز ہائر. اس کی وجہ کہ یہاں کپڑے کے اوپر پابندی لگائی گئی, کاٹن پہ پابندی لگائی گئی, ٹیکس لگائے گئے. یہاں ایک تحریک چلا دی گئی کہ جی اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا تماشا تھا یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز سے, جو کہ آنے والی یہاں ایک تحریکیں چلا دی گئیں کہ ہم نے جو پیدا کرنا ہے سائل اور وسائل اپنے ہی زمین پہ رہیں گے, اپنے ہی زمین پہ جو پیدا ہوگا وہیں کھپایا جائے گا, وہیں خرچ کیا جائے گا, ہم اپنی پروڈکٹ کو باہر کیوں بھیجیں. یہ یہاں کے جو انٹلیکچوئلس تھے ان کے ذریعے انہوں نے یہ ایک ڈرامہ انگریز نے کیا, کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ کپڑے کی جو صنعت ہے یا لوہے کی جو صنعت ہے, لوہے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 10,000 ٹن لوہا جہازوں میں استعمال ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. اچھا, 10,000 ٹن لوہا, اتنے, اور 30,000 ملین ٹن کے ذخائر ہمارے پاس تھے لوہے کے. ضائع کیسے ہوئے؟ ضائع ایسے کہ اس میں سے 3% لوہا استعمال ہوا. لیکن یہ بات ہم کہہ رہے ہیں جب برٹش راج آ بھی گیا تھا. اچھا, یعنی یہ اس طرح یہ ہوا کہ کپڑے کے اوپر مسلسل آپ 100% ٹیکس دیکھیں گے, 200% ٹیکس دیکھیں گے, 300% ٹیکس دیکھیں گے, سوت کے اوپر ٹیکس دیکھیں گے, ریشم کے اوپر ٹیکس دیکھیں گے. یہ مسلسل جو پیدا کرنے والے ہیں ان کے اوپر کیسے اب برٹش راج جب آیا تو کیسے انہوں نے ذمہ داری نظام کو سپورٹ کرتے ہوئے کیسے اپنے ٹیکس فارمرز کے ذریعے سے پورے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا. انڈیا میں جو پروڈکٹ انگلینڈ جا رہی تھی, جو لوگ بڑے شوق سے پہن رہے تھے, جو ان کی شہزادیاں سوت اور یہ ریشم پہنتی تھیں, وہ سارے کا سارا کسی طریقے سے انہوں نے ٹھپ کرنا ہے, وہ کم کرنا ہے, وہ ختم کرنا ہے. تو یہاں یہ پابندیاں, کیونکہ یہاں افسر بیٹھے ہوئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی تھے, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیسرس تھے وہ یہاں اس طرح لوٹ مچا رہے تھے کہ انہیں کم کر رہے تھے, ان کی ایکسپورٹ کو کم کر رہے, انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے, انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور تماشا لگے گا, وہ یہ ہوگا کہ فری ٹریڈ کی باتیں ایڈم اسمتھ کے بعد شروع ہو جائیں گی. اچھا, ہاں, وہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ کیونکہ نہیں جی نہیں, اب تو فنشڈ گڈ وہاں بن رہا ہے, وہ فنشڈ گڈ یہاں لے کے آنا ہے, تو ظاہر ہے دنیا میں ہر جگہ جانا ہے, تو انڈیا کی مارکیٹ میں بیچنا ہے. اب وہ وہاں سے یہ آہستہ آہستہ کہلوانا شروع کر دیں گے کہ جی فری ٹریڈ دنیا, آج بھی یہ سب چل رہا ہے. بٹ سب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں, قبرستانوں کی باتیں کرتے ہیں, مردہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں. کارل مارکس بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, فرسٹ از ٹریجڈی اینڈ دین از فارس, اینڈ دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو بھائی آپ کے ساتھ ہر دفعہ ہی ہوگا, آپ کے ساتھ
آپ کے ساتھ فری ٹریڈ کے نام پہ, گلوبلائزیشن کے نام پہ, فری مارکیٹ کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا نا, ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن ہو رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو جانتے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں. ایبسلیوٹلی. آپ مغلوں کے پاس یہ تھا نا, یہ 3000 ملین ٹن لوہے کے ذخائر مغلوں کے پاس بھی تو تھے. یہ جو کاٹن ہے یہ مغل دور میں بھی تو بہت پیدا ہوتی تھی. یہ جو ریشم تھا یہ بھی بہت پیدا ہوا کرتا تھا. 4000 دکانیں بند کروائی تھی ریشم کی انہوں نے. ریشم یہاں سے پیدا ہوتا پوری دنیا میں جاتا تھا. تو کیوں نہیں کر سکے مغل؟ کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے اگلے 100 سال کا نہیں سوچا, کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ کہ ساڈے شراب کیڑی چنگی ہے, انگور کیڑا چنگا ہے, حرم دے وچ کڑی کیڑی سونی ہے, 2500 دیگیں پک رہی ہیں, تو مرغن غذائیں بن رہی ہیں, تو شاہی خاندان میں ہیرے جواہرات آ رہے ہیں, اسی تولے تولے تو سونے پا کے پھرندے. یہ چیزیں تو تھیں مغلوں کے پاس, لیکن 100 سال کی پلاننگ نہیں تھی. ہم انگریز کو برا بھلا تو کہتے ہیں, لیکن انگریز اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کو غلام بنایا تھا. اس نے پلاننگ کے ساتھ ہندوستان کی صنعت کو تباہ کیا. اس نے پلاننگ کے ساتھ ہندوستان کے اندر جاگیرداری نظام کو انٹروڈیوس کروایا. اس نے پلاننگ کے تحت یہاں لوگوں کو اپنی زمینیں کوڑیوں کے مول بیچنے پہ مجبور کیا. اس نے ٹیکنیک کی, ٹیکسیشن ہی ایسی کی, اس نے ٹیکس فارمرز کو ایسے انٹروڈیوس کرایا. اس نے وہ لوگ جو ٹیکس لینے جاتے ہیں وہ زمینوں کے مالک بن کے بیٹھ گئے, وہ جاگیردار بن گئے. جن لوگوں نے, یہ تو ہمارے دیکھنے کی بات ہے نا, کہ جن لوگوں نے رائے احمد خان کھرل اور دوسرے جو باغی تھے, جن لوگوں نے انگریزوں کے نظام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی مخبریاں کی, تاریخ شاہد ہے, ان سب کو زمینیں ملی. وہ بڑے بڑے زمیندار ہیں, آج تک ان کے بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں, آج تک ان کے نام کی سڑکیں ہیں ہمارے پاس, ان کے نام کی سڑکیں ہیں, ان کے نام کے کال. تو یہ سب ہوا اس دور میں.